کرتا رو بھی رہا ہوگا اور یہ کرے گا. سوال یہ ہے اس بچے کو کیسے پتا چلا کہ میری آنکھ میں جو پریشانی ہے اس پریشانی کا حل مجھے کھجلانا ہے، مگر کھجلانے کے لیے مجھے ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا، یہ کون سکھا رہا ہے؟ وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے. باوجود چاہے انسان ہونا خدا کا ہے. مجھے ایک دفعہ بنگلور میں لڑکے ملے تھے تو میں جناب ایسے پتا اس میں تو اس کے اجمان ہو میں بیوقوف انسان جسے بنا چھپڑ پائے مت پوچھو. کیوں؟ جو چیز نظر آنے والی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں ڈیمانڈ کرنا دکھائیے سوال ہی غلط ہے. اگر کوئی انسان مجھ سے کہے گا سچا قرض دو مجھے جناب تب میں کہا تھا اب مان لو. اگر میں کسی سے کہوں گا مجھے بھوک لگی ہے، یہ کہتا ہے مجھے پہلے دکھائیے اس کے بعد میں مانوں گا، تو میں بھوک کیسے دکھا سکتا؟ بھوک تو نظر آنے والی چیز نہیں. ایسا ایک دفعہ مجھے کہہ رہے تھے ایسا خدا میں تو صاحب میں ہوا صاحب سے میں ہوا کا اچھو تو میں ہوا اچھو میں تھا. نادانیاں ہیں دنیا میں. ہم اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں اور اس اللہ کو جس نے اپنا تعارف خود کرایا اور جو اللہ نے کہا ہم قدم قدم پر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، قدم قدم پر وہی ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری زمین ہے بند کی یہ مردہ ہو گئی ختم اب کوئی چیز نہیں ہے. جو یہ رت کو سب کچھ آ جائے گا. چیز بندش میں سے آسان مچ مری پوپر کیونکہ رت کو کیوں نہیں کر پڑی ہو آیت اللہ الارض البیت آگے ہی رہا. تمہارے سامنے ہر سال یہ تمہاری زمین بڑھ جاتی ہے، نیا سال آتا ہے پھر زندہ ہو جاتی ہے. کہ کون کر رہا ہے؟ کہتا ہے اسی طرح سے کدال کے بڑھ یہ بول رہا اسی طرح میں تم کو دوبارہ زندہ کروں گا. تو میری خدا تو ہر سال تم بھیجتے ہو. اللہ دنیا میں تمام انسان ایک ہی شکل و صورت کے اور دنیا کے تمام انسانوں کی شکلیں الگ الگ ہیں. سیری انسان سیری انسان ڈفرنٹ. نقش سار نہیں لیکن کیسے نقشہ بھی سے رہا کسی کا انگوٹھا دوسرے سے ملتا ہے. اس انگوٹھے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ شامل ڈفرنس رکھی، یعنی کوئی اللہ مجھے کہہ رہا جیسا انگوٹھا تیرا ہے ایسا میں نے کسی کو نہیں دیا، یہ تیرا ہی ہے. نئی زندگی میں نیا سسٹم بناؤں گا اور انگوٹھے میں ملنے کے چانسز ہیں لاکھوں میں. آنکھ میں تو بالکل نہیں ہے، آنکھ سب کی بالکل الگ ہے. سب مشنا کھڑا سارے کو اچھے سے ہم سارے کو رسنا. اب یہ سب لوگ نکلیں گے، سب کو پیچھے سے دیکھو گردنیں، سب کی گردنیں ایک ہی جیسی، سب کی گردنیں الگ الگ. واختلاف السنتکم والوان، تمہاری شکلیں میں نے الگ الگ بنائی. تمام کے ہاتھوں میں لکیریں ہیں، ہر ایک کی لکیریں الگ الگ ہیں. اور یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے. یہ باہر جا کر پتا اٹھے، ایک پتا اٹھائیے اسی درخت کی دوسرے کسی پتے کے ساتھ کو جوڑ کر دیکھو، یہ پتا دوسرے کسی پتے کے ساتھ نہیں ملے گا. اگر آج کے زمانے کے لوگ صحیح کنسپشن کے ساتھ پڑھیں گے، قدم قدم پر اللہ کے بارکاہ کے دروازے کھولیں گے. آج باٹنی پڑھتے ہیں، باٹنی پڑھتے پڑھتے اللہ کی قدرتوں کو ذہن میں رکھو تو خدا کا ہر پتا تمہیں بتائے گا اللہ کی قدرت کیا ہے. تم جانوروں کی سائنسیں پڑھتے ہو، جانوروں کی سائنس پڑھتے پڑھتے سمجھو کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہم کبھی کبھی غور کرتے ہیں تو نئی نئی چیزیں کھل جاتی ہیں. قرآن شریف میں سے سورہ نمل، سورہ نمل سے اگر ترجمہ کرو تو تم سورہ گئے. جس صورت میں یہ بیان ہے اس میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، ملکہ سبا کا واقعہ ہے. ایک آدمی کا اتنا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملک شام میں یہ کہا کہ مجھے وہ تخت ایک سیکنڈ میں چاہیے جو تخت ہزاروں میل دور ہے. تو ایک شخص نے کہا بہت اچھا میں ایک سیکنڈ میں لا کر کے دکھا دوں گا. اور اس نے کہا کیسے؟ کہا آنکھ بند کرے. سلیمان علیہ السلام پوری ساری میٹنگ میں جو لوگ بیٹھے تھے تو مکار اش بند اور انہوں نے کھول لو آنکھ کھولی تو تخت سامنے آیا اور وہ ملک یمن سے مکیش تک پہنچا. اسی میں صورت یہ بات عقل میں تو آتا نہیں ہے کہ کیسے ہوا، لیکن ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ شاہ نے ان تمام عجیب واقعات کے باوجود سورت کا نام رکھا سورہ نمل، سورہ رئی میں کیا عجیب اس میں ہوگا کچھ نہ کچھ. اب اگر رئی کی تھیوریاں پڑھیں گے آپ تو عقلیں حیران ہو جائیں گی کہ انسانوں کے اندر وہ صفات نظر نہیں آتی ہیں جو رئی کے اندر نظر آتی ہیں. ایسی عجیب عجیب بات ہے. اتنا چھوٹا سا جسم، اتنا کمزور جسم،
2 دانوں کے برابر ملا ہوگا، بس اتنا ہی ہے. لیکن پڑھیں آپ یہ چونکی کی تھیوری. قرآن شریف میں لفظ آیا عنکبوت، وہ ضرور صحیح ہے. میتھ والے آئے اپنے میٹر لے کر، ضرور زال جو ہے نا اس میں دیکھیں ایک ذرا سا بھی 1 سینٹی ایک ذرا سا بھی فرق نہیں آئے گا. مکڑی کا جالا جب اپنا جالا بناتی ہے تو وہ اتنا ایکوریٹ ہوتا ہے، اتنا ایکوریٹ ہوتا ہے کہ میتھ کا بڑے سے بڑا ماہر، جیومیٹری کا بڑا سے بڑا ماہر اتنا ایکوریٹ نہیں بنا سکتا. حالانکہ اس باتوں کو سکھا ہے، نہ کوئی پیتا ہے نہ کچھ ہے، لیکن وہ بناتا ہے جو بناتا. اور اتنا مضبوط جالا ہے کہ کتنی بارش آ جائے وہ گرے گا نہیں، کتنی ہوائیں تیز چلیں وہ نہیں گرے گا. اس لیے مکڑی سمجھتی ہے کہ میرا جالا اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس کے بعد انسان آ کر تنکے سے ایسے کرتا ہے تو جالا ختم ہو جائے. اللہ ہر چیز اللہ کی کہانی سناتی ہے. بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ کیا، ہم اللہ کے بندے، اللہ ہمارا معبود برحق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو کیا شروع مان. پھر آگے بتایا مرد کے جسم سے سیمن نکالا، عورت کے جسم میں ایگ تیار کیا، پھر یہ ایگ اور سیمن ماں کے رحم میں مل جاتے ہیں، اور پھر کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے. لڑکا اور لڑکی بننے کی تھیوریاں آج بتاتے ہیں کروموسوم کی تھیوریاں. محمد رسول اللہ نے کروموسوم کی تھیوری 1400 سال پہلے بیان کی ہے، اور ایک لفظ میں بیان کر دی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ مرد کا نطفہ جب آگے بڑھ جاتا ہے تو لڑکا بنتا ہے، اور عورت کا نطفہ آگے بڑھ جاتا ہے تو لڑکی بنتی ہے. کا مطلب یہ ہے کہ جب وائی آگے چلا جائے گا تو لڑکا بن جائے گا، جب ایکس آگے آئے گا تو لڑکی بن جائے گی. جنہوں نے وہ بڑی ہوگی تھیوری وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو. جب یہاں سے وائی آگے چلا جائے گا، مرد کے سپرم میں جو 2 پارٹ ہیں وائی اور ایکس، آگے بھی آگے چلے گا. آگے چلتے ہوئے اگر وائی آگے چلا گیا اور آگے سے عورت کا ایکس آ رہا ہوگا تو ٹکرا جائے گا تو لڑکا بن جائے گا. اور اگر مرد کا وائی اور ایکس آگے جاتے جاتے ایکس چلا گیا آگے اور ادھر سے عورت کا ایکس آئے گا، جو ہی ایکس سے ٹکرا جائے گا تو لڑکی بن جائے گا. یہ بات آج کی تھیوری کہہ رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے. بخاری کی حدیث. خیر، تو اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہیں. اسی طرح ایمان اور توحید ایک انقلابی عقیدہ ہے. ہم اس کائنات کو سمجھتے ہیں یہ کائنات خود نہیں بنی، نہ بن سکتی ہے. اس کائنات میں ہم آئے، ہم خود نہیں زندگی گزار سکتے. ہم کو زندگی گزارنے کے لیے ہمیں چاہیے تھا ہوا، اور ہوا نہیں آکسیجن، اور آکسیجن کو بیلنس کرنے کے لیے پہلے آکسیجن کو جنریٹ کرنا ہے، پھر اس آکسیجن کو بیلنس کرنا ہے. اس کا بیلنس اس سے زیادہ اور کم نہیں ہونا چاہیے. اور اس آکسیجن کو بیلنس کرنے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ درختوں میں کیسے چلی جاتی ہے، پھر درخت اس کو کیسے ڈائجسٹ کرنے کے بعد پھر اس کو کنورٹ کرتا ہے آکسیجن میں، پھر اپنے لیے کتنا رکھتا ہے اور باہر کتنا پھینک دیتا ہے. اور پھینکنے کے بعد ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے. جب ہم پڑھتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ اگر آپ نے، ہم زندگی نہیں گزار سکتے تھے تو زندہ گزارنے کے لیے جتنا ہمیں چاہیے جو کچھ اللہ نے سارا مہیا کر دیا. الحمدللہ. کاشر چھ وندس مز کمرٕ بند کٔرِتھ، دروازن پالتھیٖن دٔرِتھ، گیٹ تہِ بند کٔرِتھ، دروازٕ تہِ بند کٔرِتھ، پالتھیٖن لٲگِتھ، کلہٕ پیٚٹھ لیپ، پٮ۪ٹھٕ گوٚژھ کمبل، ٹھیٖک، أنٛدرٕ گٔے گرم بوتل، اڑٮ۪ن چھِ آسان ہُہ ایلیکٹرک کمبل تہِ، بیٚیہِ گٔے کانٛگٕر تہِ أنٛدرٕ، ٲس تہِ چھِ بند. ٹھیٖک چھا؟ 6-7 گھنٹن چھِ ٲس بند کٔرِتھ شۄنٛگِتھ. ٹھیٖک چھُ نا؟ ٹھیٖک چھُ نا؟ اللہ نے وہاں بھی اس کے لیے آکسیجن پہنچایا. اللہ وہاں بھی اس کے لیے آکسیجن پہنچاتا ہے. کیسے پہنچاتا ہے؟ آپ اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے. آکسیجن کیسے زندہ رہیں گے آپ اپنے کمرے میں، آپ کمرے میں سری بخیر زیادہ ہوتے اور احساس گیس نہ آسن نبر سری بخیر اگر کمرس میں زالو وندس من ٹھیک ایگزاسٹ نہیں ہے پتراو آرام گرمس من مزدار نندر صبح کیا عالمس من کیوں صاحب کمرے میں آکسیجن ختم ہو گیا. تو جو انسان کمرے کے آکسیجن کے ختم ہونے کے بعد اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اس انسان کو سلانا تھا تو اللہ نے اس کے سونے کا سارا انتظام کیا اور کہا میں تیرے بسترے کے اندر 8-10 گھنٹوں تک کا آکسیجن پہنچا کے رکھتا ہوں. کیسے پہنچاؤں گا میرے بندے کو سمجھ نہیں پائے، اور تیرا منہ بھی بند ہوگا پھر بھی پہنچاؤں گا اندر.
اور تیرا سر کے اوپر کمبل بھی ہوگا، ڈبل کمبل ہوگا، اور کمرے بھی بند ہیں، اوپر سے پالیتھین لگا ہوا ہے، اس کے باوجود میں پہنچا دوں گا اتنا آکسیجن تاکہ تیری نیند خراب نہ ہو۔ اللہ کی ہر قدرت، اللہ کا ہر ایکشن اللہ کی قدرتوں کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے سحری کھائی، بہت ڈٹ کر کے کھائی، نہیں دن بھر روزہ تھا، روزہ رکھنے کے بعد ہم نے شام کو افطار کیا، بہت زیادہ باندھ بگس نماز چلا وہ کہتا اصل بڑھ بات وہ بد دے پہ کسی پھر نہیں دے پہ نون چائے دے پھر ژوٚٹ دے پہ میوٕ دے وۄنۍ کیٛاہ وَدو نماز پرنہٕ خٲطرٕ اللہ اکبر۔ یُتھُے أسۍ سجدس منٛز گژھو یہ کھٮ۪ن چھا واپس یِوان؟ یہ ابھی ہمیں بھرا نا اس تھیلے میں، یہ واپس کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ گژھا واپس یُن، واپس نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ نے سسٹم رکھا ہے کھانا اندر تو جا سکتا ہے، واپس نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی انسان نیچے لٹک جائے گا ٹانگیں اوپر کرے گا تب بھی کھانا واپس نہیں آئے گا، ورنہ تھیلے میں آپ بھرو اور بھرنے کے بعد بھی واپس نکالو، الٹا کر دو فوراً واپس نکال آئے گا۔ اللہ کے قدرتوں پر غور کرنے کا مزاج بنائیے۔ ہم میں سے ہر شخص روزانہ کئی مرتبہ چھوٹے اور بڑے پیشاب کو روکتا ہے۔ 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 5 گھنٹے روکنے کا سسٹم اللہ نے باڈی کے اندر رکھا ہے، اور وہ صرف ارادے پر کام کرتا ہے، ہاتھ سے کچھ نہیں کرنا۔ صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہم میں سے ہر شخص روزانہ کئی مرتبہ چھوٹا بڑا پیشاب روک کر رکھتا ہے، تب تک جب تک باتوں نہیں جائیں گے تب تک روک کر کے رکھتے ہیں۔ کیسے روک کر کے رکھتے ہیں؟ ایسا کہ گرم تھا ٹھانڈ تھا باندھ کے کچھ نہیں، اللہ نے کوئی سسٹم رکھا ہے جو ہمارے دماغ کے ارادے پر کام کرتا ہے، یہ ہے ریموٹ۔ اور اس کے بعد جب ہم جا کر کے بیٹھتے ہیں وہاں پیشاب کرنے کی جگہ پر بیٹھتے ہیں، جب تک دماغ سے ارادہ نہیں کریں گے تب تک پیشاب باندھ نہیں آئے گا۔ اسی جناب گوٹھس بکیو خیال بوسا کو نلکس من آب چھا کِنہٕ تہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن آب آسہِ اَتہِ کِہیٖنۍ مےٚ آسہِ ضروٗرت پوٗرٕ پیٚو پتہٕ گژھِ تو میں نے پیشاب کو روک کر رکھا، ٹھیک چھُس بچاوُن نلکہٕ آب اوس اَتہِ، ادٕ کوٚر مےٚ ارادٕ پیشاب چلو۔ سلام محمد رسول اللہ کی خدمت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ جب تم پیشاب کر کے باہر آؤ تو دعا پڑھو غفرانک یا اللہ میری معافی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو پیشاب کر کے باہر آتے تھے دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے معافی دے دیجیے۔ سوال پیدا ہوا یہ معافی کس چیز کی مانگی حضور نے؟ حدیث میں کتنا ابو داؤد میں حدیث ہے، ترمذی میں حدیث ہے، اب ہم تمام حدیث کتابوں میں ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کی ضرورت پورا کر کے باہر تشریف لاتے تھے، آپ پڑھا کرتے تھے غفرانک یا اللہ میری معافی، تو فوراً سوال پیدا ہوا معافی کس چیز کی مانگی گئی؟ گناہ کا کام تو نہیں ہوا؟ تو جوابات میں سے ایک جواب یہ ہے، حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمانا چاہتے ہیں کہ بندو تم نے پیشاب کرتے کرتے اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کر لی ہیں کہ تم کا شکر ادا کر نہیں سکتے، تو حضور نے کہا یا اللہ بہکنا چاہن ساری نعمتوں شکر ادا کر اس میں پیشاب کرنا استعمال کیا۔ میں نے پیشاب کے دوران جتنی آپ کی نعمتیں استعمال کر لی میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر۔ پیشاب کنٹرول میں رہا یا اللہ کی نعمت، ٹھیک سمجھ میں تب آ گیا جب انکنٹرول ہو۔ پیشاب آ گیا یا اللہ کی نعمت، سمجھ میں تب آ گیا جب بند ہو جائے گا۔ پیشاب سارا نکل آیا یا اللہ کی نعمت، سمجھ میں تب آئے گا جب قطرے قطرے نکلتا ہے، پیشاب کر کے اٹھے پھر قطرہ آ گیا، پھر اٹھے پھر قطرہ آ گیا، کیا صاحب پراسٹیٹ ہو گیا، اس وقت سمجھ میں آئے گا۔ اور اس پیشاب کرنے کے لیے نہ تو اندر سے پھیلا باہر نکالا، نہ سوچی ہوگی، نہ کچھ نہیں کرنا ہے، بس ارادہ کرنا پیشاب سارا کا کاروبار۔ اور پیشاب میں بہت زیادہ انفیکشن، پیشاب اگر مٹی پر کرتے رہیں گے تو مٹی اناج اگانے کے قابل نہیں رہے گی، مٹی اناج اگانے کے قابل نہیں رہے گی اگر مٹی پر بار بار پیشاب کرتے رہیں گے، اور اگر پتھر پر پیشاب کرتے رہیں گے تو پیشاب پتھر گل جائے گا۔ لیکن اس مسانے کے اندر ساری زندگی پیشاب رہے گا، یہ مسانہ نہ گلتا ہے نہ سڑتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کا ذکر کرتا ہوں؟ کیوں صاحب ٹھیک، یہ جو چبا رہے ہیں اس چبانے کے لیے ہم کو دانت چاہیے، اللہ نے دانت ادا کیا، مگر دانت کے ساتھ ساتھ اس لقمے کو دانتوں کے نیچے گھما گھما کر کے لانا ہے۔ میوڑ کو دانت کا باتوں سورے لاکھی ایک سی جائے گا، اپنے صاحب ایک سی جائے، اس کا سمجھا
اگر دانت کے نیچے رکنا ہم نے رکھا اور چبانا شروع کریں گے، یہ دانت ایک ہی جگہ اس کو چباتا رہے گا، اس لیے تاکہ چکر لگو، ٹھیک، یہ چکر لگانے کے لیے پھر سب سارا چکر لگانے کے لیے اللہ نے بس واپس کرو پتو ڈے دوبارہ پتو ڈے واپس کرو اس کو چھوڑتا کر، مگر اللہ نے سسٹم کیا بنایا، زبان اس لوگ میں خود بخود گھماتی رہتی اور خود دانتوں کے نیچے نہیں آتی، اور اگر انسان دانت زیادہ سامنے تو ایسے یاد ہے کہ تمیز کیا کر سکتا، لیکن زبان خود کبھی نہیں آتی اوپر، اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، یہ دانتوں میں پھنس گیا، پھر زبان کوشش کرتے ایسے یہ بیچاری ہے کہ یہ ایک زبان ہے، یہ بولتی بھی ہے، یہ ٹیسٹ بھی دیتی ہے، یہ کھانے کو ڈھانچہ، اور اس زبان کے اندر سے پانی کے چشمے بھی نکلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا انسان کے منہ میں 6 گلینڈز ہیں، جن 6 گلینڈ سے پانی نکلتا ہے، اور وہی لعاب ہے، وہی لعاب ہے، اور جس آدمی کے گلینڈز فیل ہو جاتے ہیں اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ میں نے اس انسان کو دیکھا ہے جس کو 6 بالٹی نہیں 10 بالٹی پانی پلایا گیا، پیاس نہیں بجھی کیونکہ گلینڈز ختم ہو گئے تھے۔ ہم اللہ کے بندے اور محمد رسول اللہ کی امتی، اللہ نے اب ہماری ڈیوٹی ہے، تو بات دوسری طرف چلی گئی، بس مختصر سمجھیے، اس میں ہر ایک ڈیوٹی اس وقت خدایا سکرت ہے سورے کے آتا، دنیا میں اندھے ہیں یا اللہ آپ نے اندھا نہیں بنایا، دنیا میں گونگے ہیں یا اللہ آپ نے ہم کو گونگا نہیں بنایا، دنیا میں اب نارمل ہیں یا اللہ آپ نے ہم کو اب نارمل نہیں بنایا، دنیا میں ایمان سے محروم لوگ ہیں، آپ نے ہم کو ایمان سے محروم بھی نہیں رکھا، یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کی۔ یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، تسلیم، آپ کے نبی کی امتی ہیں، تسلیم، اس خدا سے بند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دونوں کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بندہ ہونے کا، نبی کے ساتھ ہمارا تعلق امتی ہونے کا۔ ہم اس دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں، اس دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری مبارک اس انسانس، یہ انسان میون ملاقات کور وآمن بی، اور مجھ پر ایمان لایا، وطوبیٰ سبع مرات لمن لم یرانی وآمن بی، سچ پھر مبارک اس انسانس، یہ انسان میون ملاقات ایس نہ کرمت اب باوجود ایسا بنا میرا نبی محمد رسول اللہ۔ یا اللہ ہم آپ کے گھر میں اس گھرس مز یا نو تعمیر شدہ مسجد مز، یا اللہ یہ تمام مسلمان بائن بروٹ کر اعلان کرت بنا آپ ہمارے اللہ ہیں، محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کا امتی مانتے ہیں۔ یا اکرم الاکرمین، تم تمام خوش قسمت انسان ین خاطر چنس نبی صبح مبارک آو سچ پھر سون ناو تھے ات لسٹس مز، چاہے لاسٹس مز مگر تھا۔ ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ کس طرح سے پڑھا، ترجمہ میں کرتا ہوں۔ یا اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، خدا میں وہ نمک سی گواہ بشش گواہی نمن سے مطلق، میں آپ کے بارے میں وہی گواہی دے رہا ہوں، یس گواہی سے پانس مدد پانے دس بچے۔ یا اللہ آپ نے اپنے بارے میں جو گواہی دی ہے، میں آپ کے بارے میں وہی گواہی دے رہا ہوں، آپ کو گواہ بنا، اور آپ کے فرشتوں نے آپ کے بارے میں جو گواہی دی ہے، میں آپ کے بارے میں وہی گواہی دے رہا ہوں، اور تمام اہل علم نے جو گواہی آپ کے بارے میں دی ہے، میں آپ کے بارے میں وہی گواہی دے رہا ہوں۔ یہ ختموں اور میں آپ کو گواہ بنا کر کے گواہی دیتا ہوں، میں محمد رسول اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا، یا اللہ جس میں گواہی میں جنس دس، یہ گواہی، اس گواہی کو آپ لکھ دیں میرے امتی کے، میرے اس امتی کے نام اعمال میں جس امتی نے اب تک ایسی گواہی نہیں دی ہو۔ اگر وہ حضور کی دعا قبول تو لازم ہے، اگر ہے سینس حقس میں کیسا قبول لگا، اگر ہمارے حق میں قبول ہو گئی، حضور کی وہ گواہی ہمارے نام اعمال میں شامل ہو گئی۔ میرے بھائی، جب اللہ نے ہم کو یہ ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت عطا کی ہے، اچھا ساری ڈیوٹی کتنے جان اس طرح ڈاکٹرز گژھان کہ پچھنا میں ونان اصل پہ میں کیا دوا استعمال کروں، میں ون اصل پہ میں کہتا چیز سے پرہیز کروں، بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ سے پوچھی، یا اللہ ہمارے معبود برکت، ہم آپ کے بندے، آپ سے زیادہ رب، آپ سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والا کوئی نہیں، جو چیزیں آپ نے